تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین معبود برحق ہے، جو رب العالمین اپنی تمام صفات میں یکتا ہیں، جو رب العالمین عبادات میں یکتا ہیں، جو رب العالمین اس کائنات کا نظام چلانے میں یکتا ہے، جس رب کا کوئی شریک نہیں، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ سامعین کرام، ہر انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام بلا سبب، بغیر کسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ مثلاً ہمارے سامنے یہ لاؤڈ سپیکر ہے، کیا یہ فضول میں لگایا گیا ہے؟ کیا یہ بلا مقصد لگایا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ بولنے والا اپنی آواز سننے والوں تک پہنچا سکے۔ اسی طرح صبح سویرے بہت سارے لوگ راستے پر، روڈ پر، بازار کی طرف چلتے نظر آتے ہیں۔ کیا وہ لوگ بلا مقصد کے، بلا سبب کے، بلا ضرورت کے چلتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کوئی سامان خریدنے جاتا ہے، کوئی سامان بیچنے جاتا ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل جاتا ہے۔ جب کائنات میں رہنے والے انسان کا کوئی کام بلا مقصد، بلا ضرورت نہیں ہو سکتا ہے، کیا رب ذوالجلال کا کوئی کام بلا مقصد، بلا ضرورت، بلا سبب کے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، یہ اتنا عظیم کارخانہ بنایا ہے، کیا رب العالمین نے یہ یوں ہی بنا دیا ہے بغیر کسی سبب کے؟ یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ سمندر، یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، کیا خود بخود بلا وجہ کے وجود میں آ گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کے اندر ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہاں یہ بات مسلم ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، وہیں یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی چیز انسان، ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کے لیے انسان کو نہیں بنایا گیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کا مقصد بھی عظیم ہوگا۔ انسان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب العالمین قرآن کریم کے اندر وہ مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ ذاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے، اور انسان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں کسی کام کے اصل مقصد، اور ایک ہوتے ہیں عارضی مقاصد، لیکن اولیت، اہمیت جو جن مقاصد کو حاصل ہوتی ہیں، وہ بنیادی مقاصد کو حاصل ہوتی ہے، اصل مقاصد کو حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی انسان کسی گاؤں سے شہر جاتا ہے، کوئی انسان اپنے گاؤں سے شہر جاتا ہے کسی سیاسی لیڈر سے ملنے کے لیے، لیکن جب وہ انسان وہاں پہنچتا ہے، اس کی ملاقات اس لیڈر سے نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو پاتی ہے۔ پھر وہ انسان یہ سوچتا ہے میں اب یہاں آ گیا ہوں، اب کچھ سامان اپنے گھر کے لیے لے جاؤں گا۔ وہ کچھ چیزیں خرید لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کپڑے خرید لیتا ہے۔ جب وہ واپس گھر پہنچتا ہے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے میرا سفر بیکار رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس مقصد کے لیے بازار گیا تھا، وہ مقصد مجھے پورا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اس نے کچھ چیزیں خرید کر لائی،
اس مثال سے ہم بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کے اندر مادی ترقی کے انتہا پر پہنچ جائے، اگر انسان دنیا کے اندر ایٹم بم بنا لے، اگر انسان دنیا کے اندر ہائیڈروجن بم بنا لے، اگر انسان دنیا کے اندر چاند پر پہنچ کر وہاں سے مٹی لا کر اپنے دھرتی پر لے آئے، لیکن اگر انسان کی زندگی رب العالمین کی عبادت سے خالی ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی سے خالی ہے، اس کی زندگی فضول اور بیکار ہے، کیونکہ اصل مقصد ہماری زندگی کا وہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں سب سے عظیم عبادت، سب سے بڑی عبادت اور بندگی وہ پنجگانہ نماز ہے، لیکن مسلمان اسی نماز میں سستی کرتا ہے، اسی اولین فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے کہ آج مجھے فرصت نہیں ہے، میں کل سے نماز پڑھوں گا۔ بقول شاعر کہ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ سامعین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کی پہچان، انسان کی پہچان وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ باقی عبادات ہر کسی مسلمان پر فرض نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان عبادات کو بار بار ادا کیا جاتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، روزے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کے اندر فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح حج صاحب استطاعت پر پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات انسان کے مسلمان ہونے کی نمایاں نشانی، کھلی پہچان نہیں بن سکتی ہیں۔ واحد نماز ایک ایسا فریضہ ہے جسے دن اور رات میں 5 مرتبہ قائم کرنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، اور یہ نماز ہر کسی مسلمان پر فرض ہے۔ یہ نماز مقیم پر بھی فرض ہے اور مسافر پر بھی فرض ہے، یہ نماز تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، یہ نماز مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، یہ نماز حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف اور قتال و جہاد میں بھی فرض ہے۔ بم برسائے جا رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، بارود آگ اگل رہا ہوں، ایسی سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، ایسی خطرناک حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو رب العالمین کا سب سے عظیم تقرب حاصل کرنے کا سب سے عظیم فریضہ ہے، جس نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا کی پریشانیوں سے نڈال ہو کر رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے تو رب العالمین اس نماز کے ذریعے سے اس کی تکالیف کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر زمین پر فرض فرمائے، مگر نماز واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کو فرض کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر وہاں پر اس نماز کو فرض کیا۔ جیسے کہ واقعہ معراج کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر، میری امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آیا اور میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر اور میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیے رب العالمین کے دربار میں اور ان میں تخفیف کرنے کی التجا کیجئے، کیونکہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، وہ نہیں ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرنے کی التجا کی۔ اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کم کر دی۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رسول کریم آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس جائیے، کیونکہ اب بھی آپ کی امت ان 45 نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح میں اللہ رب العالمین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں فرض کر دی، اور یہ 5 نمازیں اجر و ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر رب ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں ہم پر فرض فرمائی، اور 5 نمازیں اجر و ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اس عظیم احسان کے بدلے ہمیں رب ذوالجلال کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن شکر کس طرح سے بجا لائے؟ شکر اس طرح سے بجا لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر یہ 5 نمازیں فرض فرمائی ہے ان کو ادا کیا جائے، ان کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہی مسلمان کی نشانی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اسلام قبول کرتا، کلمہ توحید سکھلانے کے بعد، ایمانیات سکھلانے کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے پہلے اسی نماز کی تلقین کرتے کہ نماز کو قائم کرنا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے تقریباً 80 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں رب ذوالجلال نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اے ایمان والو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں رب ذوالجلال نے اس طرح سے حکم ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا کہ انہیں اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم خالص رب العالمین کی عبادت کرو، تم خالص رب العالمین کے دربار میں جھکا کرو، تم خالص رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کرو، تم خالص رب العالمین کے دربار میں اپنے ماتھے کو جھکایا کرو، تم اپنی حاجات کو رب العالمین کے دربار میں پیش کیا کرو، کیونکہ وہی رب العالمین حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی رب العالمین مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اور دین اسلام کو خالص ماننا، خالص کر دینا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھی ملت ہے۔ اسی طرح کہیں رب العالمین نے تمام نمازوں کو حفاظت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین کہ مسلمانوں 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور خاص کر صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز صلاۃ العصر، اور وقوموا للہ قانتین، اور جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاؤ تو ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہوا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے تمام نمازوں کو حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے، اور پھر خاص کر دیا ہے کہ صلاۃ العصر کی حفاظت کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ کہ جس نے ایک عصر نماز ضائع کی، جس نے ایک عصر نماز ضائع کی، گویا کہ اس کا اہل و عیال، اس کا مال و دولت تمام برباد اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! جس نے ایک نماز ضائع کی، گویا کہ اس کا اہل و عیال، اس کا تمام مال و دولت برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کس قدر سنگین جرم ہے ایک نماز کو ضائع کرنا۔ سامعین کرام، کہیں رب ذوالجلال نے ہمیشہ
نمازیں پڑھتے رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اس بات کی تلقین بھی کی، مسلمانوں خود نماز پڑھنا لیکن دوسروں کو بھی تلقین کرنا۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، مگر خود بھی قائم رہنا، خود بھی اس پر ڈٹے رہنا۔ ایسا نہ ہو خود نماز نہ پڑھتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو، ایسا نہ کرنا۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں، رزق دینے والا تو میں ہوں، اور متقین کا انجام ہی بہترین انجام ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اولاد 7 سال کی ہو جائے، جب اولاد 7 سال کی ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اولاد کو اس وقت مارو جب آپ کی اولاد 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھتی ہو، تحذیراً اس اولاد کو مارو، نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ ایک تو خود نماز قائم کرنا، ایک تو خود نمازوں کی پابندی کرنا، اور خود کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس نماز کی تعلیم دینا، اس نماز کا حکم دینا۔ اگر ایک انسان خود نمازیں پڑھتا ہوگا، خود نیک اعمال کرتا ہوگا، لیکن اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم نہیں دیتا ہوگا، قیامت کے دن وہ جنت کے قریب ہوگا، جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، اس کے سامنے نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن پیچھے سے آواز آئے گی، پیچھے سے آواز آئے گی، اس کی بیوی کی آواز ہوگی، کہے گی اے میرا رب، یہ میرا وہ شوہر ہے جو دنیا کے اندر خود نیک اعمال کرتا تھا، خود نمازیں پڑھتا تھا، اور گھر کے کسی کا کام میں اگر مجھے کوئی کمی رہ جاتی تو اس پر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، لیکن نماز نہ پڑھنے پر اس نے مجھے کبھی تلقین نہیں کی، نماز نہ پڑھنے کا اس نے کبھی مجھے نماز کا حکم نہ دیا۔ اسی طرح اولاد کھڑا ہو جائے گی، اسی طرح ماں کھڑا ہو جائے گی، بہن کھڑا ہو جائے گی، دوسرے رشتہ دار اور ہمسائے کھڑا ہو جائیں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس ذمہ داری کے مطابق اس انسان کو واپس لایا جائے گا اور رب العالمین کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سامنے کرام، اس لیے خود بھی نماز قائم کرے اور دوسروں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس نماز کی تعلیم دے، نماز کا حکم دے۔ اللہ رب العالمین نے صرف نمازیں پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے، بلکہ نماز قائم کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر نمازی جو نمازوں کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں، جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آگے جا کے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ، وہی نمازی عزت و اکرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نمازیوں کا تذکرہ کامیابی کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں لیکن نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ جو نماز انسان اللہ کے خوف سے پڑھتا ہو وہ نمازی کامیاب ہو گیا، نہ کہ انسانوں کے ڈر سے نماز پڑھتا ہو۔ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، بلکہ نماز کو دین اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلی بنیاد وہ کلمہ شہادت ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے۔ اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن ہے روزے رکھنا، اور 5واں رکن ہے حج کرنا۔ شہادتین کے بعد سب سے عظیم ترین رکن، سب سے اولین رکن وہ 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز قائم کرنا، نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو ادا کیا، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑا، نماز کو ترک کیا، اس نے دین کو ڈھا لیا، یعنی اس نے دین کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی عظیم قدر و منزلت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے آخری جو وصیت فرمائی تھی وہ اسی نماز کے متعلق فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس مرض میں، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بار بار یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ اے مسلمانوں نماز کو قائم کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے جو غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہی وہ نماز ہے جو بے حیائی اور منکرات سے روکنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہی وہ نماز ہے جو منکرات سے، بے حیائیوں سے، فحش سے روکتی ہے۔ لیکن ایک انسان اگر نماز پڑھنے کے باوجود منکرات میں مبتلا ہو رہا ہے، فحش کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی نماز میں گڑبڑی ہے، اس کی نماز رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کی نماز قبول ہوتی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز کی وجہ سے وہ منکرات سے بچتا، وہ بے حیائی سے بچتا۔ سامعین کرام، نماز شہادت کے بعد سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ سامعین کرام، نماز صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال کذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ فرمایا اگر تم دیکھتے ہو کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو، اور اس نہر میں ایک انسان 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس انسان کے جسم پر 5 مرتبہ نہانے کے بعد کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کے جسم پر کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ رب العالمین نمازوں کے ذریعے سے بندے کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک انسان دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح جو انسان دن اور رات میں 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 نمازوں کو قائم کرتا ہے، اسی طرح اس کا جسم بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ سامعین کرام،
یہی وہ نماز ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور جو انسان اس نماز کے حساب میں کامیاب ہو جائے گا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جو انسان اس نماز کے حساب میں کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا، اس کے لیے آگے کا جو حساب ہوگا وہ آسان طور ہو جائے گا۔ اگر جس کی نماز ہی فاسد نکلی، جو نماز کے حساب میں ہی ناکام ہو گیا، وہ آگے بھی ناکام ہوتا جائے گا۔ سامعین کرام، اب ذرا غور کریں، نماز کے حساب میں کون انسان کامیاب ہوگا؟ نماز کے حساب میں وہی انسان کامیاب ہوگا جس نے دنیا کے اندر نمازیں قائم کی ہوں گی، جس نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی، اور جس انسان نے دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھنے کے کچھ نقصانات ہیں۔ نماز نہ پڑھنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کے دن جنتی لوگ دائیں جانب والے یعنی جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں اس سقر میں کس چیز نے لایا، تم کس وجہ سے جہنم میں ہو، تم کس وجہ سے جہنم کی آگ میں دوزخ میں جل رہے ہو۔ وہ جانتے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نمازیں قائم نہیں کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر بے نمازی تھے، ہم دنیا کے اندر نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا ہر قسم کی سفارشوں سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ بے نمازی کو کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن 8 قسم کی سفارشیں ہوں گی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، عام انبیاء کی سفارش ہوگی، نابالغ بچے کی سفارش ہوگی، فرشتوں کی سفارش ہوگی، قرآن کی سفارش ہوگی، رمضان المبارک کی سفارش ہوگی وغیرہ۔ لیکن جو بے نمازی ہوگا اسے کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بے نمازی کو کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ نماز میں فعل ہونے والا تمام عبادات میں فعل تصور کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جو نماز کے حساب میں ناکام ہو جائے گا رب العالمین فرشتوں سے حکم دے گا کہ اس کا جو نام عمل کا رجسٹر ہے وہ بند کر دیجئے، یعنی وہ تمام عبادات میں فعل تصور کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، نماز چھوڑنے والے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس انسان نے جان بوجھ کر عمدن نماز کو چھوڑا، ایک نماز کو چھوڑا، اس نے کفر کیا۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز میں سستی کرنا یہ منافقت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں بے شک یہ منافقین اللہ رب العالمین کے ساتھ چال بازیاں چل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی چال بازیوں کا بدلہ انہیں جلدی دینے والا ہے۔ اور آگے جا کے رب العالمین منافقوں کی ایک نشانی، ایک خصلت بیان فرماتے ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب منافقین نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ ماعون کے اندر بیان فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون
وائل ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی ہوں گے؟ جو نمازوں سے سہو کرتے ہوں گے۔ اس کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان بیٹھا رہتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہو جاتا ہے، شیطان کے دو سنگوں پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان جلدی اٹھتا ہے اور 4 رکعتیں جلدی نماز پڑھتا ہے۔ اور بعض تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو انسان نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے یہ اس کے لیے وعید ہے، جو کبھی کبھار نمازوں کو قائم کرتا ہے اس کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہ نمازیوں کے متعلق رب العالمین جہنم کی وعید سنا رہے ہیں، اور جو انسان بے نمازی ہوگا، جو سرے سے نمازی نہیں پڑھتا ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن۔ نماز چھوڑنے والے کا قیامت کے دن خطرناک انجام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل نہیں ہوگی، قیامت کے دن روشنی دلیل نجات نہیں ہوگی، اور اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے دشمن فرعون، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، اس کے ساتھ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف جو منافقوں کے سردار تھے ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آپ خود غور کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نمازوں کو ادا کرنے میں سستی کرنی چاہیے یا نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے؟ یہ جو ہم نے ابھی تک سنا، کتنی فضیلتیں، کتنی بشارتیں رب ذوالجلال نے نمازیوں کے متعلق بیان فرمائی ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے برعکس بے نمازیوں کا اتنا برا انجام ہوگا، فرعون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، جہنم ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، اور آخری سانس تک نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ مسلمانوں اس وقت تک نماز قائم کرنا، اس وقت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہنا جب تک تمہارے جسم کے اندر روح باقی ہے، جب تک تمہارے اندر سانس چل رہی ہے، اس وقت تک رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین میں سے جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اس نیک حاجت، جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ نیک حاجت کو، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جب ہمارا خاتمہ ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مسجد مقروض ہے، اور آپ دل کھول کر اس مسجد کے لیے چندہ دے، کیونکہ اس کے بدلے میں رب العالمین کا اعلان ہے، وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر کسی نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، یعنی کوئی حصہ کچھ بھی ڈالا، تو اس کے بدلے بھی رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اس لیے دل کھول کر اس مسجد کے لیے چندہ دے، اور اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے یا اللہ جو بھی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین والحمد للہ۔